اگر والدین اپنی زندگی کے اندر اپنی جائیداد میں سے کسی کو ہبہ کر دیتے ہیں، تحفہ کر دیتے ہیں، اور بعد میں ایسی جائیداد یا ہبے کی بابت عدالتی فیصلے کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں، تو کیا ان کی وفات، ان کے انتقال کے بعد کوئی بھی قانونی ان کا وارث، بیٹی یا بیٹا، کیا عدالت میں جا کر اس فیصلے کو چیلنج کر سکتا ہے؟ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے جو آبا و اجداد، ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے والد یا والدہ جو تھے، ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، دھوکہ ہوا ہے، لہٰذا یہ منسوخ کیا جائے؟ تو کیا کوئی بھی قانونی وارث، بیٹی یا بیٹا، ان کے انتقال کے بعد جا کر عدالت سے یہ ریلیف لے سکتا ہے، ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ آج اس پر ہم بات کریں گے۔ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کا اہم ترین فیصلہ، جو کہ آپ کو، اگر آپ میں سے کسی کا بھی ایسا کوئی کیس زیر سماعت ہے، کسی بھی قسم کا ایسا کوئی معاملہ زیر سماعت ہے، تو یہ فیصلہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ میں ہوں مدثر حسن وینس، ایڈوکیٹ۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہو، اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اب عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی والد یا والدہ کا انتقال ہوتا ہے، تو بعد میں ان کے قانونی وارث میں سے بیٹا یا بیٹی یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کے ساتھ دھوکہ ہوا، فراڈ سے جو ہے عدالتی ڈگری حاصل کی گئی، اور وہ پھر پرانے عدالتی جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو ایک مشہور جو دفعہ 12(2) ہے، 12(2) کے تحت، CPC کی دفعہ 12(2) کے تحت جو ہے اس کو ان پرانے عدالتی فیصلوں کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ جو عدالتی فیصلہ تھا یہ جناب والا فراڈ اور دھوکہ دہی پر مبنی تھا، لہٰذا ان کو جو ہے 12(2) کے ذریعے چیلنج کر دیا جاتا ہے۔ تو اس پر ہائی کورٹ لاہور نے ایک بڑا اہم ترین جو ہے فیصلہ دیا ہے۔ اب یہ کیس آنریبل ہائی کورٹ کے جب سامنے آتا ہے تو اس کے حقائق کچھ یوں تھے کہ ایک شخص جو کہ مالک ہے اپنی جائیداد کا، اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنی جائیداد کی بابت کو ہبہ کیا، کوئی معاہدہ کیا، اور پھر اس ہبے کو تسلیم کیا۔ مطلب کہ جب وہ ہبہ کیا تو اس ہبے کو تسلیم بھی کیا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں اس نے یہ ہبہ کیا ہے، اور پھر اس ہبہ کی بابت 2014 کے اندر ایک عدالت کے اندر کیس بھی زیر سماعت رہا، جس میں اس مالک، جائیداد کے مالک نے وہاں جا کر اپنی رضامندگی بھی ظاہر کی، اور اس کی ایسی کانسینٹ، ایسی رضامندگی کی بنیاد پر عدالت نے فیصلہ جاری کیا۔ مطلب کہ عدالت کے اندر وہ کیس زیر سماعت رہا ہبہ کی بنیاد پر، اور اس جائیداد کے مالک نے جا کر اپنی جو ہے ہوش و حواس اور رضامندگی کا وہاں پر بتایا کہ اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ہبہ جو ہے میں تسلیم کرتا ہوں، تو عدالت نے اس بنیاد پر فیصلہ جاری کر دیا۔ اب جب وہ شخص فوت ہو گیا، اور اس طرح وہ جو قانونی وارث تھے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ 2014 کے اندر جو عدالتی ڈگری پاس ہوئی تھی وہ دھوکہ دہی اور فراڈ پر مبنی تھی، اسے منسوخ کیا جائے۔ اب یہ سوال جب آنریبل ہائی کورٹ کے اندر آتا ہے، جج صاحب اس سوال کو دیکھتے ہیں، یہ 12(2) جب سامنے آتی ہے تو اس کو ہائی کورٹ نے خارج کر دیا۔ ہائی کورٹ نے اس کو خارج کیا اور بنیادی اصول واضح کر دیے۔ ایک بڑا جو ہے اس میں ایک اہم ترین جو ہے سنہری الفاظ لکھے کہ یہ جو پرنسپل آف اسٹاپل ہے، یعنی کہ قانون امر مانے، اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جب اپنی زندگی کے اندر ہوش و حواس میں کسی بھی قانونی معاملے کو تسلیم کرتا ہے، کوئی جائیداد، کوئی ہبہ، کوئی اس طرح کے لین دین کو تسلیم کرتا ہے، تو قانون اسے بعد میں مکرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہائی کورٹ نے اس میں ایک اور بات بھی واضح کی کہ یہ جو اصول ہے یہ صرف اس مالک کی حد تک نہیں جو کہ وفات پا چکا ہے، بلکہ یہ اس کی اولاد، اس کے قانونی وارثان جو ہیں، یہ ان کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے کہ اب وہ بھی، ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس فیصلے کو یہاں آ کر صرف محض یہ الزام لگانا کہ یہ فراڈ اور دھوکہ دہی ہے، یہ چیلنج نہیں کر سکتے، یہ اس فیصلے سے انحراف نہیں کر سکتے۔ عدالت نے واضح کیا کہ اصل مالک جو تھا 2014 میں عدالتی کارروائی کا حصہ بنا، عدالتی کارروائی کے اندر آ کر یہ بات تسلیم کی، زمین کی منتقلی کو تسلیم کیا، تو اب جو ان کی اولاد ہے، ان کے قانونی وارثان ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اب وہ ان کے فیصلے سے انحراف نہیں کر سکتے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ جو وارث ہیں وہ اپنے اس بزرگ سے زیادہ حقوق کا دعویٰ نہیں کر سکتے جس کی جائیداد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب جب ایک شخص خود جائیداد کا مالک عدالت کے اندر جب کسی فیصلے کے اندر کسی بات کو تسلیم کر کے آتا ہے، تو وہ جب اسے قانون اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی بات سے مکر جائے، تو اب یہ جو وارثان ہیں ان کو کیسے یہ حق حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں آ کر عدالتی فیصلے کو چیلنج کریں اور یہاں پر آ کے کہیں کہ ان کے بزرگوں کے ساتھ جو ہے فراڈ اور دھوکہ دہی ہوئی ہے، حالانکہ 2014 کی عدالتی کارروائی کے اندر وہ شخص، وہ جائیداد کا مالک خود عدالت کے اندر حاضری کرواتا ہے اور وہاں جا کر اپنی رضامندگی اور اپنی جو ہے پوری اطمینان اور ہوش و حواس کے ساتھ جو ہے
کانسینٹ ظاہر کرتا ہے جس کی بنیاد پر یہ عدالت نے فیصلہ جاری کیا تھا۔ یہ ہائی کورٹ کا انتہائی اہم فیصلہ ہے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب والدین نے، بزرگ نے اگر کوئی ایسا فیصلہ اپنی زندگی میں کیا ہے، کسی کو ہبہ دیا ہے اور پھر اس کو تسلیم بھی کر لیا ہے اور پھر کسی اعلیٰ فورم پر چیلنج بھی نہیں کیا، کسی جو ہے سپیریئر کورٹ میں چیلنج نہیں کیا، تو بعد میں اس کی اولاد جو ہے، بیٹی یا بیٹے جو ہیں، ان کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، نہ ان کو منسوخی میں جانا چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر ہائی کورٹ کی بڑی اہم رولنگ ہے۔ اس کے آپ جو ہے فیصلے کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، یہ آپ کے لیے یوزفل ثابت ہوگا۔ آئی ہوپ دیٹ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک نئی ویڈیو نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔